ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ معاہدے کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں آبنائے ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امن قائم ہونا لبنان کے لیے اچھا ہوگا۔ لبنان کی صورتحال پر نظر رکھنی ہوگی۔ حزب اللہ سے لبنان کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ دونوں وزرائے داخلہ نے خطے کے پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ 19 نکاتی ایجنڈا پیش کیا جائے گا، جس میں ترلائی بم دھماکے کے متاثرین کے لیے معاوضہ پیکج، امن مذاکرات کے دوران فول پروف سیکیورٹی کے لیے 69 کروڑ روپے کے اضافی فنڈز، پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی کے لیے 52 کروڑ روپے کی گرانٹ کی فراہمی شامل ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، اٹارنی جنرل اور اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ گلگت بلتستان کے لیے مزید حقوق حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اگر حق حاکمیت کو یقینی بنانا ہے، 18ویں ترمیم کی جو آئینی تحفظ ہے گلگت بلتستان کو دلوانا ہے، میں اور آپ مل کے اس سرزمین بے آئین کو آئین دلوائیں گے۔ حق حاکمیت کی صورت مجھے مینڈیٹ چاہیے، بھاری اکثریت کا مینڈیٹ چاہیے، تاکہ میں حق ملکیت پہ عمل درآمد کر سکوں۔ گلگت سے مینڈیٹ چاہیے تاکہ اسلام آباد جا کر کہوں کہ کوئی اور صوبہ بنانے سے پہلے گلگت کی آواز کو سننا ہوگا۔ گلگت بلتستان کو حق ملکیت دلانے کے لیے جیالہ وزیر اعلیٰ چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جلسے سے خطاب، کہا کہ اس دفعہ غزر کی تینوں نشستیں پیپلز پارٹی کی ہوں گی۔ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کو موقع ملا، لیکن مجھے ابھی تک اقتدار کا موقع نہیں ملا۔ اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے بھاری اکثریت چاہتا ہوں۔ پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینی گئیں۔ جب پہلی بار شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا تو کہہ سکتا تھا کہ جی بی کا وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا۔ شہید بے نظیر بھٹو نے غزر کو ضلع کا درجہ دیا۔ صدر زرداری نے گلگت کو شناخت دی، دیگر صوبوں کی طرح گلگت کو بھی اختیارات دیں گے۔ یہاں سے وہاں سڑک بننی چاہیے۔ کون بنائے گا سڑک؟ سڑک وہ بنائیں گے جنہوں نے پورے پاکستان میں سڑکیں بنا کر دکھائی ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کی یہاں پر موجودگی کے باوجود وہ تمام پروجیکٹس مکمل نہ ہو سکے، اس میں کس کی کوتاہی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگلے 5 سال ہنزا کیسا ہونا چاہیے؟ کراچی جیسا ہونا چاہیے کہ لاہور جیسا ہونا چاہیے؟ آج آ کر جھوٹی باتیں کر کر، جھوٹے دعوے کر کر، صرف لاہور کو ایک مثال بنا کر، پنجاب صرف لاہور نہیں ہے۔ ہنزا کی ترقی پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر خرم دستگیر نے کہا کہ آئندہ 5 برس میں ہنزا کی تقدیر بدل جائے گی۔ صفائی لاہور میں ہے، کراچی میں نہیں۔ آئندہ 5 برس میں ہنزا کراچی جیسا ہونا چاہیے یا لاہور جیسا، یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے۔ خرم دستگیر کے بیان پر پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی آ گیا۔ شازیہ مری نے کہا کہ نون لیگ کے رہنماؤں کو ایسی مثالیں دینے کی بجائے اپنی کارکردگی اور منصوبوں پر بات کرنی چاہیے۔ صحت، روزگار اور عوامی حقوق پر پیپلز پارٹی کا ریکارڈ واضح ہے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون کو ہوگا۔ سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بجٹ اجلاس بدھ شام 5 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت اجلاس طلب کرنے کی منظوری دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو طلب کر لیا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے اہم اہداف پر غور اور منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں صوبائی وزرائے اعلیٰ اور وزرائے خزانہ شریک ہوں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس 10 جون کو ہوگا، جس میں بجٹ دستاویزات کی منظوری دی جائے گی، جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ قومی اقتصادی سروے 9 جون کو پیش کیا جائے گا۔
عوام مزید مہنگائی جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں، آئندہ بجٹ میں متعدد اشیاء پر رعایت ختم کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق حکومت ٹیکس نیٹ میں توسیع اور محصولات بڑھانے کے لیے نئی اصلاحات متعارف کرانے پر غور کر رہی ہے۔ الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس مراعات برقرار رہنے یا ختم ہونے کا فیصلہ بجٹ میں متوقع ہے۔ درآمدی کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس پر سیلز ٹیکس کے اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ ٹریکٹرز اور ڈی اے پی کھاد پر دی گئی ٹیکس رعایتیں کم یا ختم کرنے کی بھی تجویز۔ ادویات کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال پر ٹیکس پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے۔ پولٹری اور مویشیوں کی خوراک پر ٹیکس شرح میں اضافہ، سولر پر موجود ٹیکس سہولیات واپس لیے جانے کا امکان ہے۔ ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور، ایران کے خلاف جنگی کارروائی امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران جنگ کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی۔ قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ ٹرمپ نے چاروں ارکان پر شدید تنقید کر ڈالی، انہیں برے ریپبلکن اور نمائشی پسند قرار دیا۔ بیان میں کہا کہ ایسا غیر محب وطن کام کون کر سکتا ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ مذاکرات کس مرحلے میں ہیں۔ چاروں ارکان کو اپنے رویے پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ دشمن میدان جنگ میں ایران سے شکست کھا چکا، اب عوام کو نقصان پہنچانے اور اندرونی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا بیان، کہا کہ عوام میں مایوسی اور نا امیدی پھیلانے والا ہر عمل دشمن کی مدد کے مترادف ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ طاقتور ممالک ایران کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ دشمن ناکامی کے بعد ہائیبرڈ جنگ پر توجہ دے رہا ہے۔ امریکہ نے ایک فوجی اڈہ بنایا ہے جس کا نام اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے ایران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امریکہ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا، صدر ٹرمپ نے مشیروں کو بتا دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے، جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات دنوں میں طے پا سکتے ہیں۔ ایران کا افزودہ یورینیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، معاہدہ ہوتے ہی اپنا ہرمز مکمل کھل جائے گی۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق، واشنگٹن میں چوتھے سہ فریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری، دونوں ممالک نے بات چیت جاری رکھنے اور جامع معاہدے کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق حزب اللہ کو حملے روکنے اور جنوبی لاطینی سیکٹر خالی کرنے کی شرط رکھی گئی ہے، جبکہ پائلٹ زونز میں لبنانی فوج کا کنٹرول ہوگا اور غیر ریاستی عناصر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں 3.1% سے زائد کمی آ گئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات کی راہ ہموار کی اور ممکنہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ خود اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل وارڈا نے کہا کہ انشاءاللہ فیلڈ مارشل پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تاریخ رقم کریں گے اور بڑے عالمی رہنماؤں کے ساتھ امن کی وہ تاریخ رقم ہوگی جس کا کسی نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے امن کے لیے بطور فرد واحد زبردست کردار ادا کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے نور مقدم کے قتل کیس میں سزا یافتہ مجرم ظاہر جعفر ذاکر کی نظر ثانی اپیل خارج کر دی، سزائے موت کا فیصلہ برقرار۔ سپریم کورٹ میں جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل بینچ نے کیس کا فیصلہ سنایا۔ دوران سماعت ملزم کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تسلیم کرتا ہوں مقتولہ نور مقدم کے ساتھ ظلم ہوا، میں مقتولہ کے خاندان کے سامنے معذرت خواہ ہوں۔ مجرم کی جانب سے نظر ثانی اپیل دائر کی گئی جس پر آج سپریم کورٹ نے 4 گھنٹے تک سماعت کی۔ کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تو پولیس حکام نے خاموشی اختیار کر لی۔ ارکان نے انمول کیس کی تفتیش پر سوالات اٹھا دیے، اعتراض اٹھائے کہ جب پنکی گرفتار ہو چکی تو شہر میں کوکین کی خرید و فروخت کیوں جاری ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے بریفنگ میں بتایا کہ پنکی کیس سے منسلک تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اپوزیشن ممبران نے ملوث اہم شخصیات کا نام پبلک کرنے کا مطالبہ کیا تو وزیر داخلہ ضیاء لنچار نے کہا کہ ابھی کسی کا نام لینا قبل از وقت ہوگا، تفتیش جاری ہے۔
منشیات فروش انمول اور پنکی کیس میں اہم پیش رفت، مبینہ سہولتکاروں نے مقدمے سے نام خارج کرانے کے لیے جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 8 جون تک جواب طلب کر لیا۔ دوسری جانب منشیات فروشی کے ایک اور مقدمے میں جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت نے گرفتار ملزمہ شیری اور اس کے 2 بیٹوں ذیشان اور کامران کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری۔ سیکٹر F8, 10 اور G9 سمیت مختلف علاقوں میں طوفانی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں آندھی اور تیز بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں رواں ماہ بارش کا کوئی امکان نہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔